پرانی بات ہے ایک ایسے ملک میں جہاں وقت پرسکون دائرے کی مانند بہتا تھا، ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا بلکہ اپنے رعایا کی بھلائی کے لیے دن رات کوشاں رہتا۔ اس کی حکومت عدل و انصاف، امن اور خوشحالی کی علامت تھی۔ وہ اکثر بیس بدل کر اپنے رعایا کا حال جاننے نکلتا تھا تاکہ حقیقی صورتحال سے واقف ہو سکے۔ بادشاہ ایک عام مسافر کے بیس میں گاؤں کے راستے سے گزر رہا ہے۔ اس کی نظر ایک کسان پر پڑتی ہے جو اپنے کھیت میں مگن ہو کر کام کر رہا ہے۔ کسان کے چہرے پر محنت اور سکون جھلک رہا ہے۔ بادشاہ اس کے قریب جاتا ہے اور دوستانہ لہجے میں سلام کرتا ہے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے، اے نیک انسان، اللہ تمہیں برکت دے، میں تمہیں صبح سے دیکھ رہا ہوں، تم بڑے محنت سے اپنے کھیت میں کام کر رہے ہو، کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کرتے ہوئے عاجزی سے، حضور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں دن بھر کی محنت سے 4 آنے کما لیتا ہوں، جس میں میری اور میرے اہل خانہ کی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ بادشاہ حیرانی اور تجسس سے پوچھتا ہے، صرف 4 آنے؟ یہ تو بہت تھوڑی رقم ہے، تم اس قلیل رقم میں اپنی گزر بسر کیسے کر لیتے ہو؟ میں یہ سن کر حیران ہوں کہ تم اس سے اپنا گھر چلاتے ہو۔ کسان ایک لمحے کے توقف کے بعد اپنی لاٹھی پر ٹھیک لگاتے ہوئے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ، حضور یہ کوئی مشکل کام نہیں، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ میں ان 4 آنوں کو 4 مختلف طریقوں سے استعمال کرتا ہوں۔ ایک آنا قرض دیتا ہوں، ایک آنا کنویں میں ڈالتا ہوں، ایک آنا قرض اتارتا ہوں، اور ایک آنا اپنے اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس مزید گہرا ہوتا ہے۔ وہ کسان کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے جیسے کوئی طالب علم اپنے استاذ کے پاس بیٹھتا ہے۔ بادشاہ چونک کر، قرض دینا، کنویں میں ڈالنا اور قرض اتارنا، یہ کیسی پہیلی ہے؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا، مہربانی سے اس راز سے پردہ اٹھاؤ، میں نے آج تک ایسی بات نہیں سنی۔ کسان مسکراتے ہوئے دانشمندی سے بولا، حضور یہ دراصل زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یعنی کسان اپنی بات کی وضاحت کرتا ہے، ایک آنا قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ میں وہ رقم اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں، انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اس کا مجھ پر قرض ہے جیسے میں کبھی چکا نہیں سکتا، مگر اس کے ایک آنے سے ان کی خدمت کر کے کچھ حد تک یہ قرض اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ان کی محبت اور قربانیوں کا بدلہ ہے۔ ایک آنا قرض دینے کا مطلب ہے کہ میں اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہوں، یہ وہ قرض ہے جو میں انہیں دے رہا ہوں، اس امید پر کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو وہ میری دیکھ بھال کریں گے۔ یہ مستقبل کی سرمایہ کاری ہے اور یہی دنیا کا دستور بھی ہے۔ کسان مزید وضاحت کرتا ہے، اور کنویں میں ڈالنے سے مراد ہے کہ میں وہ ایک آنا اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں اور غریبوں پر خرچ کرتا ہوں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو دنیاوی طور میں تو کنویں میں ڈالنے کے مترادف ہے کہ فوراً کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، مگر اخروی طور پر اس کا اجر کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ یہی حقیقی خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور آخر ایک آنا وہ اپنے اور اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکیں۔ بادشاہ کسان کی دانائی پر دم بخود رہ جاتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی اور تحسین کے گہرے تاثرات ابھرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کسان کو گلے لگاتا ہے۔ بادشاہ جذباتی ہو کر کہتا ہے، سبحان اللہ، تم نے تو مجھے زندگی کا ایک ایسا انمول سبق سکھا دیا، تمہاری دانائی بے مثال ہے، میں آج سے تمہاری باتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ راز فی الحال صرف ہمارے درمیان رہے۔ بادشاہ اپنی جیب سے ایک چھوٹی تھیلی نکالتا ہے جس میں سونے کے سکے ہیں۔ میں تمہیں انعام کے طور پر یہ اشرفیہ دیتا ہوں اور وعدہ لیتا ہوں کہ جب تک تم میرا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس راز کو ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ کسان عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے، آپ کے حکم سر آنکھوں پر۔ اگلے روز بادشاہ اپنی محل کے دربار میں تمام وزراء اور امراء کو اکٹھا کرتا ہے۔ وہ اس کسان کی دانائی کا ذکر کرتا ہے اور پھر وہی سوال وزراء کے سامنے رکھتا ہے۔ بادشاہ، اے میرے دانا وزراء، آج میں نے ایک کسان سے زندگی کا ایک ایسا سبق سیکھا ہے جس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ 4 آنے میں کس طرح گزارا کرتا ہے، تو اس نے جواب دیا، ایک آنا قرض دیتا ہوں، ایک آنا کنویں میں ڈالتا ہوں، ایک آنا قرض اتارتا ہوں، اور ایک آنا اپنی اور اپنے بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔
کیا تم میں سے کوئی اس بات کا مطلب سمجھا سکتا ہے؟ تمام وزراء ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی اس پہیلی کا جواب نہیں دے پاتا۔ بادشاہ کا سب سے ذہین وزیر جس کا نام عدنان تھا ایک دن کی مہلت طلب کرتا ہے۔ وزیر عدنان عاجزی سے بولا، عالی جاہ، یہ بات بظاہر سادہ مگر گہرے معنی رکھتی ہے۔ مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، میں اس راز کو جاننے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ اجازت دے دیتے ہوئے، ٹھیک ہے وزیر عدنان، میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم اس راز سے پردہ اٹھا سکو گے۔ وزیر عدنان سیدھا اسی گاؤں کا رخ کرتا ہے جہاں بادشاہ نے کسان سے ملاقات کی تھی۔ وہ کسان کو ڈھونڈ لیتا ہے جو اپنے روزمرہ کاموں میں مگن ہے۔ وزیر عدنان تکبرانہ لہجے سے کہتا ہے، اے کسان، میں جانتا ہوں کہ تم نے بادشاہ سلامت کو ایک گہری بات بتائی جس کا راز کوئی نہیں جانتا۔ تم مجھے اس کا مطلب بتا دو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ کسان مسکراتے ہوئے شاہی شرط کو یاد کرتے ہوئے بولا، حضور، میں نے بادشاہ سلامت سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لوں کسی کو یہ راز نہیں بتاؤں گا۔ وزیر عدنان غصے میں مگر مجبوری میں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ایک معمولی کسان ہو کر بادشاہ کے وزیر کو جواب دینے سے انکار کر رہے ہو؟ کسان پھر بھی عاجزی اور دانائی سے، معاف کیجیے گا حضور، میں اپنے وعدے کا پابند ہوں، مگر ہاں، اگر آپ مجھے 100 اشرفیہ دیں تو میں آپ کو یہ راز بتا سکتا ہوں، کیونکہ 100 اشرفیوں میں مجھے 100 بار بادشاہ کا چہرہ نظر آئے گا جو ان اشرفیوں پر بنا ہے۔ وزیر عدنان حیران ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسے ہر حال میں راز جاننا ہوتا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے 100 اشرفیہ کسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کسان اشرفیہ لیتا ہے اور ہنستے ہوئے وزیر کو وہی راز بتا دیتا ہے جو اس نے بادشاہ کو بتایا تھا۔ اگلے دن وزیر عدنان فخر کے ساتھ دربار میں واپس آتا ہے اور بادشاہ کو کسان کی باتوں کا مطلب بتا دیتا ہے۔ بادشاہ غصے اور حیرت سے، کیا اس کسان نے میرا وعدہ توڑا؟ اس نے میری شرط کے خلاف جا کر یہ راز تمہیں کیسے بتا دیا؟ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ فوراً اس گستاخ کسان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ کسان کو دربار میں بلایا جاتا ہے۔ وہ بغیر کسی خوف کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ بادشاہ غضبناک نظروں سے اسے دیکھتا ہے۔ بادشاہ غصے سے گرجتے ہوئے پوچھا، اے کسان، کیا تم نے میرا وعدہ توڑا؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب تک میرا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لو کسی کو یہ راز مت بتانا، پھر تم نے میرے وزیر کو یہ راز کیوں بتایا؟ کسان مسکراتے ہوئے پورے اعتماد اور عاجزی سے بولا، عالی جاہ، معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو ایسا لگا کہ میں نے آپ کا وعدہ توڑا ہے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے، میں نے آپ کی حکم کی تعمیل کی ہے۔ کسان اپنی بات کی وضاحت کرتا ہے، جہاں پناہ، جب وزیر صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے اس راز کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہ نہیں بتانا جب تک آپ کا چہرہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ تب وزیر صاحب نے مجھے 100 اشرفیہ دی اور ان 100 اشرفیوں پر آپ کا ہی چہرہ بنا ہوا تھا، تو اس طرح میں نے آپ کا چہرہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی وزیر صاحب کو یہ راز بتایا۔ میں نے اپنا وعدہ ہرگز نہیں توڑا۔ کسان کی یہ دانائی بھری وضاحت سن کر دربار میں موجود تمام وزراء اور امراء دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پٹی رہ جاتی ہے۔ بادشاہ بھی کسان کی اس حاضر جوابی اور بے مثال دانائی پر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ اور تحسین پھیل جاتی ہے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر، بے شک تمہاری دانائی کی کوئی حد نہیں۔ میں آج تک یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، مگر تم نے مجھے بار بار اپنی دانائی سے متاثر کیا ہے۔ آج سے تم میرے شاہی وزیر ہو۔ تمہارے عقل اور فہم کی میری دربار کو اشد ضرورت ہے۔ کسان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ عاجزی سے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور یوں ایک معمولی کسان اپنی دانائی اور سچائی کی بدولت بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا۔ وہ بادشاہ کو تمام اہم فیصلوں اور مشوروں میں رہنمائی دیتا رہا، اور اس کی دانائی نے سلطنت میں مزید امن، خوشحالی اور عدل کو فروغ دیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ حقیقی دانائی صرف کتابوں یا عہدوں سے نہیں آتی، بلکہ زندگی کے تجربات، عاجزی اور سچائی سے جنم لیتی ہے۔ نیکی اور دانائی کا سفر کبھی رائگان نہیں جاتا، بلکہ وہ ایک دن آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھیں، ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی بعض اوقات ایک بڑی مصیبت سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ کسان نے قرض دیا، قرض اتارا اور کنویں میں ڈالا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟
کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔